الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي في المال والنساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر معزز سامعین، اسلام نے ہمیں جو احکامات عطا کیے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کوئی امر حکمت سے خالی نہیں، اللہ کریم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ کا کسی کام سے ہمیں روکنا یہ حکمت سے خالی نہیں. اور اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جب یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس میں انسان کا کوئی بھی عمل اگر انسان کو نقصان دیتا ہے اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اور جو عمل انسان کو دنیا یا آخرت کا فائدہ دیتا ہے جو شریعت کے حدود کے اندر ہے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے یا اس کا حکم فرمایا ہے یا کم از کم اس کو مباح قرار دیا ہے. اور جس چیز سے انسان کو کوئی دنیا کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کا نقصان ہوتا ہے، کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، شریعت نے ان تمام اعمال سے، ان تمام کاموں سے، ان تمام اقوال سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے. آپ جو بھی عمل لے لیں، جو بھی کام لے لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. اب ان کاموں میں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس میں ایک کام بے حیائی ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ بے حیائی ہمیں کیا نقصان دیتا ہے. ایک عورت ننگ دھڑنگ اور مختصر کپڑے پہن کر باہر آتی ہے، سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں کی لذت محسوس کرتے ہیں، تو اس میں دنیا کا کیا نقصان ہے؟ وہ عورت آزادانہ طور پہ گھوم رہی ہے، اس کے لیے آسانی ہے. مردوں کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کا سامان بن کے نکلی ہے، اس میں کیا نقصان ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنیاد ہی سے اس کی جڑ کاٹی ہے. دیکھیں، زنا، بدکاری یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور سخت گناہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہو تو اس وقت ایمان کی حالت میں وہ نہیں ہوتا، ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے. جب وہ اس بدکاری بدفعلی سے ہٹ جاتا ہے واپس ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے. اتنا سخت گناہ تو شریعت نے کیا کیا، اسلام نے کیا کیا، قرآن و حدیث نے ہمیں کیا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا؟ ڈائریکٹ زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ کام جو ہمیں یا کسی کو زنا کی طرف، زنا کے قریب لے جاتا ہو، ان کاموں سے بھی شریعت نے منع کر دیا. اور کسی بھی جگہ زنا کی شروعات وہ نظر سے ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، بد نظری سے ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو نہ دیکھا، نہ ان کے ساتھ آنکھیں ملائی، نہ کسی نے کچھ بات چیت کی اور ڈائریکٹ اس کے ساتھ منہ کالا کر دیا.
سب سے پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر جسم قریب آتے ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک لڑکا اور لڑکی، ایک مرد اور عورت آپس میں منہ کالا کرتے ہیں۔ تو شریعت نے بنیاد ہی کو روک دیا کہ بد نظری ہی حرام ہے، بد نظری ہی حرام ہے۔ غیر عورت کو دیکھنا، غیر محرم لڑکی کو دیکھنا یہ حرام ہے۔ اب دور ایک لڑکی کھڑی ہے نامحرم ہے، دور ایک عورت کھڑی ہے نامحرم ہے، اس کو صرف دیکھنے سے لوگ کہیں گے کہ نعوذ باللہ شریعت کو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو یا شریعت کو اس سے کیا تکلیف ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو دیکھ رہا ہے دور سے، نہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، نہ اس سے کچھ چھین رہا ہے، نہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی؟ تو شریعت بنیاد کو روکتی ہے، اور بنیاد سب سے بڑی بنیاد بے حیائی، بدکاری، زنا کی، فحاشی کی، وہ بد نظری ہے۔ بد نظری سے جو بندہ رک گیا وہ زنا، بدفعلی، بدکاری، فحاشی، بے حیائی، ان تمام کاموں سے رک گیا۔ اور جس نے بد نظری شروع کر دی، جس کی نظر آوارہ ہو گئی، جس کی نظریں آلودہ ہو گئیں، جس کی نظریں ناپاک ہو گئیں، جس کی نظریں غیر محرم کو نشانہ بناتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ دوسرے کاموں میں بھی لگ جاتا ہے۔ تو شریعت نے سب سے پہلے بد نظری سے روک دی۔ نامحرم عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم عورت سے بات کرنا یہ زبان کی زنا سے، نامحرم عورت کی باتیں سننا، محبت کی اور اس سے وہ لذت حاصل کرنا یہ کانوں کا زنا ہے۔ باقی زنا تو بڑا دور ہے، یہ آنکھوں کا زنا تو روز ہو رہا ہے۔ اس آنکھوں کی زنا کی وجہ سے معاشرہ وہ بے حیا ہوتا چلا جا رہا ہے، ناپاک ہوتا چلا جا رہا ہے، آلودہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب معاشرہ ناپاک ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، تو اس میں بے حیائی، فحاشی، بدکاری، زنا یہ عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ یورپی ممالک میں پہلے کیا ہوا؟ لڑکیاں، عورتیں باہر نکلنا شروع ہو گئی، انہوں نے آزادی مانگی، ان کو آزادی مل گئی۔ جب ان کو آزادی مل گئی وہ باہر نکلیں، مردوں کی نظریں ان پر آئیں، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنے کپڑے مختصر کرنا شروع کر دیے۔ مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں، عورتوں کے کپڑے مختصر ہوتے ہیں، مردوں کے پورے جسم ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور عورتوں کے آدھے سے زیادہ جسم ننگے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ بد نظری عام ہو گئی۔ جب بد نظری عام ہو گئی تو زنا اور بدکاری عام ہو گئی۔ تو زنا اور بدکاری کا ریشو یہاں تک پہنچ گیا کہ اب عام سیر و سیاحت کی جگہ پہ اور سیر و تفریح کی جگہ پہ لوگوں کے سامنے بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ پھر ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا دور، ایسا وقت، ایسا زمانہ آئے گا کہ راستے میں لوگ زنا کر رہے ہوں گے، ان میں سب سے متقی، نیک اور پرہیزگار بندہ وہ ہوگا جو انہیں کہے گا کہ بھئی ذرا سائیڈ پہ ہو کے کریں، کیوں لوگوں کے سامنے راستے میں کر رہے ہیں۔ یہ سب سے نیک بندہ ہوگا۔ یہ حالات آ رہے ہیں بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، اور فحاشی کی تمام تر کمیاں پوری کر دیں یہ ہمارے سوشل میڈیا اور فیس بک اور خاص کر ٹک ٹاک۔ اس نے بے حیائی کے جو بھی بند دروازے تھے وہ بھی کھول دی۔ پہلے لوگ بازار میں جاتے اور نظروں کو آلودہ کرتے، بازار میں جاتے اور نظروں کو ناپاک کرتے۔ اب اپنے گھر میں بیٹھ کر اس لڑکی، اس ماں، بہن، بیٹی کی ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ خود بھی گھر کے اندر بیٹھا ہے، وہ ماں، بہن، بیٹی، بہن بھی گھر کے اندر بیٹھی ہے اور گھر کے اندر اپنے سامنے موبائل رکھ کے ویڈیو بناتی ہے، ڈانس کرتی ہے، ہنستی ہے، کھیلتی ہے اور لوگوں کے دلی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے اور سبب بنتی ہے۔ تو اس نے فحاشی، بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی۔ اور جب بے حیائی عام ہوتی ہے اور بے حیائی
کی بے حیائی سے بدنظری شروع ہوتی ہے، بدنظری سے پھر بدکاری آگے شروع ہوتی ہے، تو اس کا اثر پھر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، پھر اللہ کا غضب پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ اس میں نیک لوگ وہ بچتے ہیں اور برے لوگ وہ پکڑ میں آتے ہیں، پھر وہ پورا معاشرہ پکڑ میں آتا ہے، پھر وہ پورے معاشرے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ زنا کرتا ہے 6 قسم کے اس کو عذاب ملتے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ جو بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، ایک یہ کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عمر تو ایک اٹل حقیقت ہے، جس کی جتنی عمر ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ نہ موت آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی، اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے زناکار و بدکار بندے کی، لیکن وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا، اس کی زندگی اس کے لیے اتنی مختصر اور کم تر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ زناکار، بدکار، فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا بندے کے مال میں اور رزق میں کوئی برکت نہیں۔ اور تیسرے نمبر کا دنیاوی جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح سیاہ اور ذلیل ہوگا۔ بدکار بندے کی شکل پہ، چہرے پہ پھٹکار ہوگی، اور اللہ والے بدکار چہرے کو چہرے سے پہچان لیتے ہیں۔ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کی باطن کی نظر کھلی ہوتی ہے، وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے آج کیا عمل کیا ہے۔ یہ باطن کی آنکھیں ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو اس پر حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کے 3 عذاب، اللہ اس سے ناراض ہے، حساب کتاب اس کا مشکل ہوگا، اور جہنم اس کی منزل ہوگی، اس کا مقام ہوگا۔ کتنا سخت عذاب، کتنا سخت گناہ، کتنا کبیرہ گناہ، جس کے اسباب آج کل عام سے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے حیائی کے اسباب عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا بچہ وہ موبائل پہ، ٹک ٹاک پہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو کچھ ایک باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو چیز اپنے گھر میں نہیں دیکھی جا سکتی، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھی جا سکتی، وہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوتے۔ تو جو بچے اتنی کم عمری میں سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، ٹک ٹاک پہ یہ کچھ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر آپ کا بچہ، وہ کوئی شخص، کوئی طاقت اس کو بے حیائی سے نہیں روک سکتا، کیونکہ بے حیائی کے سب سے بڑا ذریعہ وہ آنکھیں ہیں۔ آنکھوں سے جب جو کچھ دیکھ رہا ہے، آج اگر اس کی خواہش نہیں اٹھ رہی، بچہ ہے، نابالغ ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات اس کے سامنے آ رہی ہیں، کیا کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے، یہ سارا کچھ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو بس صرف بالغ ہونے کی دیر ہے، جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوا، وہ ایسے تمام آلودگیوں میں اور گندگیوں میں پڑ جائے گا جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ انٹرنیٹ کو، موبائل کو، سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاک کو جتنا بے لگام چھوڑا گیا ہے، اتنی ہی تیزی سے معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، اتنا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے کہ انسان، اگر آپ کو کوئی کہے کہ ماں اور بیٹا آپس میں بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بہن اور بھائی بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے، تو آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن یہ سارا کچھ سوشل میڈیا کی برکت سے ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ بہن اور بھائی اور بہن اکیلے کمرے میں انٹرنیٹ چلا رہے ہیں، وہ آلودگیاں اور گندگیاں دیکھ رہے ہیں،
ان کے خواہشات ابھر گئے، اٹھ گئے، وہ آپس میں منہ کالا کر گئے۔ بہن اور بھائی، جو بھائی اپنے بہن کا محافظ ہوتا ہے وہی بھائی اپنی بہن کا لٹیرا بن گیا۔ اس موبائل کی وجہ سے، اس ٹک ٹاک کی وجہ سے اور اس گندگی کی وجہ سے۔ آپ جتنا بھی بچے کو تعلیم دلوائیں، آپ جتنا بھی بچے پر نظر رکھیں، آپ جتنا بھی بچے کو نصیحت کریں، اس کی تربیت کریں، لیکن اگر یہ ڈیوائس آپ اس کو بغیر کسی روک ٹوک کے دیتے ہیں، بغیر کسی پابندی کے اور بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے دیتے ہیں، تو وہ بچہ، اس کے سامنے آپ کی نصیحت، تعلیم، تربیت، وہ سارا کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جب یہ چیز اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کہ ہم بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ایک جملہ سکھا رہے ہیں، ایک آیت، ایک دعا، وہ بچوں کی زبان پہ نہیں چڑھتا، لیکن انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایک آواز وہ ٹرینڈ کر جائے، ٹرینڈ پہ چلا جائے، تو بچہ وہ آواز بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور کھیل کھیل میں وہ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آج کل یہ آواز انٹرنیٹ پہ ٹرینڈ پر ہے، وہ کچھ بھی آواز ہو، بچے وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک چھوٹی سی آواز بچے اپنا سکتے ہیں، پک کر سکتے ہیں، اور وہ آگے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اس کو بول بھی رہے ہیں، تو جو کچھ وہ گند دیکھ رہا ہے، جو آپ کے سامنے نہیں واضح کر رہا، وہ شو نہیں کر رہا، یہ آواز تو ایک آواز آ گئی، ٹرینڈ پہ چلی گئی، تو جو چیزیں وہ خفیہ دیکھتا رہتا ہے اس کے اوپر کتنا اثر آیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کو بے حیائی سے، فحاشی سے اور بدکاری سے، بدفعلی سے اور ان تمام ان اعمال سے جو آپ نہیں چاہتے، جن کو شریعت بھی نہیں چاہتی، ان سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے موبائل کے بارے میں اپنے بچوں پر پابندیاں لگائیں۔ اب کوئی کہے کہ موبائل کے بغیر تو اب کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں جو موبائل، اور بھائی اگر بچا نہیں سکتے، ان کو روک نہیں سکتے، تھوڑے سے ایسے اقدامات کریں کہ بچہ ان مواد تک پہنچے ہی نہ کہ جن مواد کا بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ آپ بچوں کو گرمی سے روکتے ہیں، آپ بچوں کو نقصان دہ غذاؤں سے روکتے ہیں، تو یہ تو بچے کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر یہ موبائل غلط استعمال ہو گیا تو اس کا تو اثر پھر ساری زندگی رہے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ ایک ٹک ٹاکر کا قتل ہوا، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ 17 سالہ لڑکی ہے جس کو ہمارے ہاں بچی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ 15 سال کے بعد اس کو بچی کہنا بے وقوفی ہے۔ 15 سال کے بعد بچی کو بچی کہنا یا اس کا بچپنا اس کو سمجھنا، یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ لوگ تو 15، 16، 17 سال، 18 سال کی نہیں ہوئی جو گورنمنٹ نے ایک ایج دیا ہوا ہے ہمیں، اگر 18 سال تک نہیں پہنچی تو 18 سال سے چھوٹی ہے، اس کو آوارہ بھی چھوڑتے ہیں، اس کو دکانوں پر بھی بھیجتے ہیں، اس کا دوپٹہ بھی نہیں ہے، اس کے تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ گلی میں کھیل بھی رہی ہے، کود بھی رہی ہے، حالانکہ 15 سال کی عمر میں یہ بچی بالغہ ہو گئی، اس کو سارا کچھ پتہ ہے، اس کو ہر طرح کے حالات بھی معلوم ہے، کیا کیسے ہوتا ہے، اور اس دور میں تو 15 کیا 8-9 سال میں سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اس بچی کو بچی سمجھنا بے وقوفی۔ 17 سال کی لڑکی ہے، وہ گھر میں ہے، اسے کالیں آتی ہیں، وہ باہر نکلتی ہے، ایک لڑکا اس کے ساتھ تھوڑی دیر بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ اب وہ
کسی چیز پر اصرار کر رہا ہے، وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں مان رہی، لڑکی پر فائر کر دیا، لڑکی کو مار دیا، لڑکی کا موبائل بھی لے لیا، یہاں سے بھاگ گیا، بس جیسے کیسے وہاں سے نکل گیا، فیصل آباد پہنچ گیا، فیصل آباد میں پکڑا گیا، ٹریس ہوا، پکڑا گیا۔ جو اب تک معلومات آئی ہیں، اچھا جیسے ہی یہ لڑکی قتل ہوئی تو یہ سیکولر طبقہ، دین اور مذہب بیزار طبقہ، دین دشمن طبقہ اور اپنے آپ کو حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کا علمبردار سمجھنے والا طبقہ، یہ فوراً چیخنا شروع ہو گیا کہ غیرت کے نام پر قتل، غیرت کے نام پر قتل ہمارے معاشرے میں بند کیا جائے۔ یہ بھی غیرت کے نام پر قتل ہوئی۔ ایک بچی اپنی زندگی گزار رہی تھی، اس کا کوئی اپنا آیا جس نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ہماری عزیزہ ہے، ہماری ناک کاٹ رہی ہے دنیا میں لوگوں کے سامنے، تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے۔ جب سارا بیان آیا کہ یہ 6 ماہ سے عشق معشوقی چل رہی ہے، محبت کی باتیں چل رہی ہیں، اور ٹک ٹاک پہ اور انٹرنیٹ پہ ان کی محبت شروع ہوئی، اور وہ محبت عشق میں بدل گئی، وہ دوستی محبت میں اور محبت عشق میں بدل گئی۔ لڑکا ملنے گیا، لڑکی نے کہا کہ میرے والدین آج گھر پہ ہیں، آج میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، جو معلومات اب تک آئی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس لڑکے نے طیش میں آ کر کہ آپ مجھے بار بار نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں، تو اس نے وہیں پہ اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ایک محبت کی کہانی ہے، یہ ایک جو ہمارے ہاں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے، تو وہ سارے وہ برساتی مینڈک وہ خاموش ہو گئے اور چھپ گئے کہ یہ تو ہماری پھیلائی ہوئی بے حیائی کا نتیجہ نکلا۔ وہ خاموش ہو گئے، اور وہ لڑکی، ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت اچھا کیا، بہت برا ہوا۔ کسی انسان کا بے گناہ قتل کرنا یہ بہت برا عمل ہے۔ کسی ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ یہ قتل ہوا کیوں ہے، کیوں قتل کی گئی۔ یہ موبائل کا نتیجہ ہے، یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے، یہ ٹک ٹاک کا نتیجہ ہے، یہ سوشل میڈیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور جو بھی حرام طریقے پہ کوئی محبت پروان چڑھے گی اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، چاہے اتنی جلدی نہ نکلے۔ وہ محبت، وہ عشق، وہ نکاح میں تبدیل ہو جائے، وہ کورٹ میرج میں تبدیل ہو جائے، اور میاں بیوی کی شکل میں رہنے لگ جائیں، تو جب یہ عشق اور محبت کا بھوت سر سے اتر جاتا ہے، پھر ایک دن یا تو وہ قتل و غارت کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، یا طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح حرام طریقے پہ عشق، معشوقی اور محبت کی شادیاں کبھی آگے نہیں بڑھی۔ میرے بھائیو، یہ تو ایک کیس ہے، پتہ نہیں کتنے کیس ہو چکے ہوں گے جو نوٹس میں نہیں آئے، کتنے واقعات ہو چکے ہوں گے ایسے علاقوں میں جہاں وہ کیس میڈیا پہ نہیں آیا، موبائل کی وجہ سے عشق معشوقی، پھر غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ موبائل، اپنی عورت کو موبائل، لڑکی کو موبائل لے کر دینا اور اس میں انٹرنیٹ پیکیج اور ساری ہر طرح کی آزادی دینا، یہ دراصل ایک بندہ اس کو آزادی دے رہا ہے کہ آپ جو جب جس کے ساتھ جہاں کرنا چاہتی ہے آپ کو اجازت ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یا کسی نے کسی بیٹی بہن کو موبائل دے دیا، انٹرنیٹ پیکیج بھی لگا ہوا ہے، اس میں فیس بک بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، تو وہ اگر علیحدہ کمرے میں ہے تو وہ علیحدہ کمرے میں نہیں ہے، اس کے پاس پوری دنیا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے ایسی ویڈیو آئیں گی جو اس کے جذبات کو ابھارے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس ایسے لوگوں کے نمبرز آئیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش ہوگی، پھر اس کا رزلٹ یہی نکلے گا۔ فحاشی جتنی پھیلے گی، فحاشی جتنی عام ہوگی، معاشرہ اتنا ہی مردہ ہوتا چلا جائے گا،
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی، زنا، بدکاری، بدنظری یہ دل کو مردہ کر دیتی، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا بیٹی کیا کر رہی ہے، بہن کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، دل مردہ ہوا ہوتا ہے۔ اور جس کا دل اور ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ کسی غیر کی نظر بھی اپنی عورت پر گوارا نہیں کرتا، اور یہ غیرت ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ مرد کی غیرت ہے۔ یہ غیرت ختم ہو گئی تو پھر یورپ کی طرح بیوی کسی اور کے ساتھ رات گزار کے آتی ہے، خاوند اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ آگے بیوی اس پر وہ مقدمہ درج کر دے گی کہ میرا خاوند مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ یہ اسلام نے جو مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اچھا، وائس آف امریکہ، اس کا ایک اردو اخبار بھی آتا ہے انٹرنیٹ پہ، اس پر ایک عورت کا میں پڑھ رہا تھا کل پرسوں انٹرویو۔ اس انٹرویو میں وہ کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی قتل و غارت ہو رہے ہیں عورتوں کے، یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، مرد کو حاکم سمجھا گیا ہے۔ اگر مرد کی حاکمیت ختم کر دی جائے تو یہ قتل و غارت ختم ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہتی کہ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس عورتوں کی بے حیائی، بے پردگی اور غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے ان کے مرد ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتی کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے حدود میں رہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے اور مرد کی حاکمیت ختم ہونی چاہیے، تاکہ عورت آزاد رہے اور مرد اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہی ختم ہونی چاہیے۔ نکاح جب ہوتا ہے تو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، آپ نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، آپ نے کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرنی، آپ نے کسی اور کے ساتھ رات نہیں رہنا۔ تو یہ ایگریمنٹ کے نیچے وہ عورت ساری زندگی گزارتی ہے۔ تو یہ نکاح ہی ختم کر دو تاکہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہ ہو، کسی مرد کے ساتھ جس کے ساتھ آپ چاہو چلی جاؤ۔ یہ بے حیا، یہ بے غیرت، یہ بے ناموس، یہ ضمیر مردہ طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے بنیادی بات یہ ہے اپنے بچوں پر خود نظر رکھیں، اپنے بچوں کے موبائل ڈیوائس پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی موبائل کی ہسٹری چیک کریں۔ آپ کے بچے کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کن سے رابطہ ہے، آپ کے بچوں کا یارانہ دوستانہ کن کے ساتھ ہے۔ یہ کچھ عرصہ کچھ سال آپ نظر رکھیں۔ جب بچہ اچھے اور برے کا تمیز سیکھ جائے، 20 22 23 سال سے اوپر ہو جائے، تو پھر بچہ خود سمجھتا ہے۔ جب آپ نے اتنی تربیت کی، بچہ پھر خود سمجھ جاتا ہے کہ میرا بھلا کس میں ہے، میرا برا کس میں ہے، مجھے نقصان کون پہنچائے گا، مجھے خیر کون پہنچائے گا۔ اور جو 20 22 25 سال کے آگے بھی اپنا خیر اور شر اور اپنی بھلائی اور برائی نہیں سوچتا، تو وہ اپنے مستقبل کو خود ضائع کر رہا ہے، اپنے مستقبل کو خود برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنے اور پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہ انٹرنیٹ پہ گانے شیئر کرنا، ویڈیو شیئر کرنا، ڈانس ناچ گانے شیئر کرنا، یہ اس آیت کے تحت آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو شیئر کرتے ہیں۔ تشیع کا معنی شیئر بنتا ہے، بے حیائی کو شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اب آج بات لمبی ہو گئی، اب وہ لڑکی جو قتل ہوئی ہے ٹک ٹاکر، اس کے واللہ عالم کتنے ملین فالوورز تھے، اور جب وہ قتل ہوئی اس کی باتیں، اس کی خبریں میڈیا پر آئیں تو 2-3 ملین سبسکرائبر اس کے اور بڑھ گئیں۔ اور وہ کیوں بڑھ گئے؟ ان کو دعا کرنے کے لیے نہیں بڑھے، اس کی وہ فحش بے حیا ویڈیو دیکھنے کے لیے وہ بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو ہم نے آج دیکھا ہے، وہ سبسکرائب کرتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی آج قبر کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کی بے حیا ویڈیو
لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اور اس تک ان کے گناہ اور اس بے حیائی اور فحاشی کا گناہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایک گانا شیئر کرتا ہے، آپ دنیا سے تو چلے جائیں گے، لیکن آپ کا وہ شیئر شدہ گانا آپ کے کھاتے میں گناہ لکھواتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔